بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کے خلاف حزب اللہ لبنان کی انتقامی کارروائی کا آغاز، 300 سے زائد راکٹ اور میزائل داغ دیے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اپنے کمانڈر فواز شکر کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر رات گئے 320 راکٹ اور 100 سے زائد دھماکہ خیز ڈرون فائر کیے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں قائم مختلف شہروں پر ڈرون، طیاروں اور راکٹوں سے حملہ کر دیا۔ حزب اللہ نے اپنے حملے میں اسرائیلی فوجی تنصیبات اور دفاعی نظام آئرن ڈوم کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے کمانڈر فواز شکر کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر 320 راکٹ فائر کیے اور یہ ہمارے بدلے کا پہلا مرحلہ ہے جو اب مکمل ہوا ہے۔ حزب اللہ کے اس حملے کے بعد تل ابیب سے آنے اور جانے والی تمام پروازوں کو معطل کر دیا گیا تھا، جنہیں اب بحال کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ کے حملے کے بعد اسرائیل میں آئندہ 48 گھنٹوں کے لیے ایمرجنسی صورتحال کا اعلان کیا گیا ہے اور لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ حزب اللہ کے حملوں کے جواب میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے بھی لبنان پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اتوار کے روز دعویٰ کیا ہے کہ ان کی فضائیہ کے 100 سے زائد لڑاکا طیاروں نے لبنان کی ملیشیا حزب اللہ کے ہزاروں راکٹ لانچروں کو تباہ کر دیا ہے۔ حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں نصب ان راکٹ لانچروں کو اسرائیل کے وسطی اور شمالی حصوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ اسرائیل نے اتوار کی صبح کی جانے والی اس کارروائی میں لبنان میں 40 سے زائد مقامات پر نصب راکٹ لانچروں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ حزب اللہ نے راکٹ لانچروں سے شمالی اسرائیل میں عام اہداف کو نشانہ بنانا چاہا، تاہم وسطی اسرائیل کے چند علاقے بھی لبنانی حزب اللہ کے نشانے پر تھے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اتوار کے روز ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ ان کا ملک اپنے دفاع میں تمام ضروری اقدامات اٹھائے گا۔ یہ بیان ایران نواز حزب اللہ کی جانب سے اپنے اہم فوجی کمانڈر فواز شکر کی چند دن پہلے اسرائیلی کارروائی میں ہلاکت کا بدلہ لینے کی خاطر اسرائیل پر سینکڑوں ڈرونز اور راکٹ داغنے کی کارروائی آغاز کے بعد سامنے آیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ قتل، سربراہ پاسداران انقلاب کی اسرائیل کو ایک بار پھر دھمکی۔ ایران کی پاسداران انقلاب کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد اسرائیل سے ہمارا انتقام کے بارے میں اچھی خبر سنیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جنرل حسین سلامی کی تقریب کا ایک ویڈیو کلپ ایرانی میڈیا میں نشر کیا گیا، جس میں وہ عراق کے ساتھ ایرانی سرحد کے قریب واقع قصبے خسروی میں لوگوں کے ہجوم کے درمیان وہاں ان سے اسرائیل کے خلاف ایرانی رد عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ آپ بہت جلد اچھی خبر سنیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دشمن کو ہمارے حسابی اور درست حملوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ وقت ایران کے ملک کے حق میں ہے، جوابی کارروائی کے لیے انتظار کی مدت بہت طویل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور آباد کاروں کو انتظار کی تلخی کا مزہ چکھنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم وقت کو کنٹرول کرتے ہیں اور کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اسماعیل ہانیہ کا بدلہ کیسے لیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ خطہ مزید تشدد اور کشیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا، مصر کا ایران کو پیغام۔ مصر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ خطے کو مزید تشدد اور کشیدگی کی دلدل کی طرف جانے سے بچنا چاہیے۔ مصر کے وزیر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ گفتگو میں غزہ میں جاری جنگ کی وجہ سے علاقائی صورتحال میں کشیدگی اور اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی بار بار خلاف ورزیوں پر تبادلہ خیال کیا۔
مصری وزیر خارجہ نے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے قاہرہ کی انتھک کوششوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک ایسی جنگ بندی ہونی چاہیے جس سے یرغمالیوں اور قیدیوں کا مسئلہ حل ہو جائے، خطے کو تشدد اور ایک نئی جنگ سے بچانے کا موقع ملے۔ دونوں وزراء نے آنے والے دور میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال میں ہونے والی پیش رفت پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ سفارتی میدان غزہ کے حوالے سے امریکہ اسرائیل پر 7 اکتوبر کو ہونے والے حملے کے بعد 10 ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری لڑائی ختم کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ اسرائیلی اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس 7 اکتوبر کو حماس کے حملے میں تقریباً 1200 افراد ہلاک اور 250 دیگر کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ دوسری طرف غزہ میں وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ 10 ماہ سے جاری اسرائیلی بمباری میں اب تک 40,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں القسام بریگیڈ کی بڑی کارروائی، سرنگ میں دھماکے کے دوران متعدد صہیونی ہلاک۔ فلسطینی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کے لیے ایک انتہائی سنگین سیکیورٹی واقعہ پیش آیا۔ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے مجاہدوں نے صہیونی فوج کے انجینئرز یونٹ کے دستے کے متعدد فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق مرکزی غزہ کے دیر البلح شہر کے مشرق میں واقع ایک سرنگ میں جس میں پہلے سے بم رکھے ہوئے تھے، صہیونی فوجیوں کو پھنسا کر ریموٹ کنٹرول سے دھماکہ کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ بعض رائے نے اس حوالے سے 4 صہیونی فوجیوں کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس کا وفد غزہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے مصر پہنچ گیا، اسرائیلی حکام سے ملنے سے انکار۔ غزہ جنگ بندی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات پر مصر اور قطر کے ثالثوں سے بات چیت کے لیے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا وفد قاہرہ پہنچ گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق حماس کا وفد جنگ بندی مذاکرات پر بات چیت کے لیے مصر کے دارالحکومت قاہرہ پہنچ چکا ہے، تاہم حماس کا وفد غزہ جنگ بندی پر اسرائیل سے براہ راست مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ حماس امریکی صدر جو بائیڈن کی موجودہ تجاویز پر مشتمل معاہدے پر عمل درآمد کے مطالبے پر قائم ہے۔ ادھر بین الاقوامی جرائم کی عالمی عدالت کے چیف پروسیکیوٹر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی گرفتاری کی درخواست پر عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا۔ واضح رہے بین الاقوامی جرائم کی عدالت میں اسرائیل اور حماس رہنماؤں کی گرفتاری کی درخواست مئی میں جمع کروائی گئی تھی۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں مزید 50 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ غزہ میں 50 سال بعد 10 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس سامنے آ گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں 15 اور 16 اکتوبر کو ہوگا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اس میں دعوت دے دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 15 اور 16 اکتوبر کو ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے حکومت پاکستان نے پڑوسی ملک بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو اس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم سمیت تمام رکن ممالک کو شرکت کی دعوت دی ہے اور وزارت خارجہ مودی سمیت تمام ممالک کے سربراہوں کی اجلاس میں شرکت کی منتظر ہے۔ دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے طیارے کا پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ پولینڈ سے واپسی پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے طیارے نے کل پاکستانی فضائی حدود استعمال کی۔ سول ایوی ایشن کے ذرائع کے مطابق بھارتی وزیر اعظم کا طیارہ صبح 10:15 بجے پاکستان کی حدود میں داخل ہوا اور 11:01 پر بھارت میں داخل ہوا۔ بھارتی وزیر اعظم کا طیارہ 46 منٹ تک پاکستان کی حدود میں رہا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے روسی چینی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے روس پر دباؤ برقرار رکھنے کی کوشش میں ماسکو اور چین کی 105 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ خبرساں ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق
امریکہ نے 105 روسی اور چینی کمپنیوں کو یوکرین کے خلاف جنگ میں روسی فوج کی مبینہ حمایت پر تجارتی پابندیوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ واضح ہے کہ ان میں 63 روسی، 42 چینی اور 18 ممالک کی کمپنیاں شامل ہیں۔ کمپنیوں کو روسی فوج سے متعلقہ فریقوں کو امریکی الیکٹرونکس بھیجنے سے لے کر یوکرین میں روس کے استعمال کے لیے ہزاروں ڈرون تیار کرنا شامل ہے۔ فہرست میں شامل ہونے سے امریکی سپلائر کو ٹارگیٹڈ کمپنی کو بھیجنے سے پہلے ایک مشکل لائسنس حاصل کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں بیرون ملک سپلائر کو ان کمپنیوں کو بھیجنے سے پہلے وہی امریکی لائسنس حاصل کرنا لازم ہوگا۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے ان اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یوکرین میں روس کی جنگ کی حمایت کرنے والی کمپنیوں پر دباؤ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔